ایک کال آئی تھی, انہوں نے مجھ سے پوچھا, چھوٹا سا جواب اگر مل جائے, ویسے جواب اس کا حضرت جیلانی صاحب بڑی تفصیل سے دے چکے ہیں پچھلے ہمارے شوز میں, کہ کیا مذاق میں طلاق ہو جاتی ہے, تو جواب آیا تھا کہ جی ہو جاتی ہے. دوسرا انہوں نے جو سوال پوچھا, تو کیا اسی طرح سے مذاق میں نکاح ہو جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر نکاح کی تمام تر شرائط پوری کر دی جائیں, جیسے عاقدین آفر اینڈ ایکسیپٹنس جو ایجاب و قبول ہے دو گواہوں کی موجودگی میں اگر ہو جاتا ہے, حق مہر ظاہر ہے کہ مینشن ہو جاتا ہے, تو جو بھی نکاح کی شرائط اہل علم بیان کرتے ہیں. ایسا مذاق کیسے کریں گے؟ تو ازراہ مذاق بھی اگر کوئی کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا, اس نے کہا میں نے قبول کیا, اس کی ایک مثال ڈرامے میں ہو سکتی ہے, فلم میں ہو سکتی ہے, یا تھیٹر میں ہو سکتی ہے, ری انیکٹمنٹ کے اندر جو ہمارے ہاں آج کل پروگرامز ہو رہے ہیں ڈرامے میں جو نکاح ہوتا ہے. تو ڈرامے میں اگر نکاح کی شرائط تمام پوری ہو گئیں کہ لڑکا اور لڑکی وہ ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول کر لیتے ہیں, تو اگرچہ وہ ڈرامے میں ہوں تو نکاح منعقد ہو جائے گا. اچھا جی, لیکن شرائط پوری ہو. گلے پہ جانا کہندے نا, گلے پہ جانا, ہاں گل پہ جائے گی. ٹھیک ہے. او ہو نہیں, میں سوچ رہا ہوں, میں وہی سوچ رہا تھا, یہ تو رش لگ جائے گا, 5-6 گھر لینے پڑ جائیں گے. نہیں ایسا نہیں ہے, ہم لوگ ذرا اوائڈ کر کے, صرف شرائط اوبویسلی پوری نہیں ہوتی, نہ نیت ہوتی ہے نہ شرائط ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں جی, اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ اگر ڈرامے یا فلم میں, میں ایک بات کی وضاحت کر دوں آپ نے, کیونکہ ڈرامے اور فلم کے تناظر میں بات کی ہے, کہ ڈرامے اور فلم میں اگر کوئی حقیقتاً میاں بیوی ہیں, شوہر طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. اگر ایک لڑکا اور لڑکی نکاح کی شرائط پوری ہوتی ہیں اور پورا جو سین ہے نکاح کے انعقاد کا اگر وہ پورا ہو جاتا ہے, تو ظاہر ہے کہ نکاح بھی منعقد ہو جاتا ہے. اس میں ایک زیادہ حساس پرابلم ہے کہ بعض اوقات ڈراموں اور فلموں میں اگر کوئی ایسا کریکٹر ہے جس میں کوئی کفریہ بات کہی جا رہی ہے, کوئی ایسا عمل کیا جا رہا ہے جو نعوذ باللہ کفر اور شرک ہے, تو حقیقتاً وہ شخص کافر بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بہت حساس بات. کچھ ایسے کیریکٹرز ہوتے ہیں نا کہ جن میں ہم شروع میں دکھا رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا بتکا ہوا ہے اور بعد میں اس نے اسلام کی طرف آنا ہے یا اس نے کچھ کرنا ہے, تو وہ تو ہم ایک جعلی نام کے ساتھ ایک جعلی کیریکٹر پلے کر رہے ہیں. وہ تو ایک الگ چیز ہے. میں بات کر رہا ہوں, فرض کریں کہ وہ کسی بت کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے, اچھا, ڈرامے میں, فلم میں, یا اپنی زبان سے کوئی کفریہ اور شرکیہ لفظ ادا کرتا ہے. اچھا, تو جس طرح نکاح اور طلاق مذاق میں ڈراموں میں فلموں میں بھی ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح سے اگر کوئی کلمہ کفر نعوذ باللہ وہ حالت ہزل میں, مذاق میں, استہزاء میں, یا نعوذ باللہ من ذالک کسی بھی کیفیت میں اگر اس طرح کہے گا جو ڈرامے اور فلم وغیرہ سے متعلق ہے, تو اس میں وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے گا. تو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہ تو دیکھیں, یہ حنفیہ طور پہ حنفی نہیں, میں یہ اسلام کا مسلک کے طور پر, میں یہ اسلام کی نمائندگی میں بتا رہا ہوں, ناٹ ایز اے حنفی. جی جواد صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جی, یہ فقہ حنفی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. نہیں, میں نے یہ اسلام کی اوپینین بتائی ہے, یہ میں نے حنفیہ اوپینین نہیں بتائی. اپنا اوپینین جو اسلام کے آپ اپنا ضرور دیں, لیکن یہ حنفی اوپینین نہیں. اس میں جیسے کہ ابھی ہم نیت کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے نا, جب تک آپ کی نیت نہیں ہوگی تو اس وقت تک مذاق میں اگر آپ نکاح بھی پڑھ لیں نکاح نہیں ہوگا, طلاق بھی اگر آپ دیں گے طلاق نہیں ہوگا. جی جی جی, ہمارے ہاں جو مثلا اسلام کی جو تعلیمات ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لی اس کے تناظر میں, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ طلاق کے لیے بھی نیت ضروری ہے, ارادہ ضروری ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کو کوئی بائی فورس بھی اگر طلاق دلواتا ہے اور آپ اس کی وجہ سے بھی اگر طلاق دے رہے ہیں تو یہاں پر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور اسی طرح کوئی نکاح بھی اگر اس طرح اگر کرواتا ہے تو یہاں پر نکاح بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے ارادہ ضروری ہے, باقی شرائط بھی. میں معذرت چاہ رہا ہوں, مجھے مرحوم عامر لیاقت کی ایک بات یاد آ گئی. خیر آپ کر لیں پہلے بات ختم. جی جی, اس میں مثلا طلاق کے اندر تو کافی ساری شرائط بھی موجود ہیں. اس میں مثلا ایک یہ ہے کہ عورت کے اپنے اعتبار سے بھی کچھ شرائط ہیں کہ وہ مخصوص ایام میں نہ ہو, اور اس کے حوالے سے کچھ اور مسائل ہیں. اور اسی طرح گواہوں کی شرائط بھی ہیں کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں طلاق وغیرہ دی جائے, غصے کی حالت میں طلاق نہ دی جائے, ارادے کے ساتھ طلاق دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز وہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر اگر آپ 3 طلاق دیں گے تو 3 نہیں ہوں گے, ایک ہی واقع شرائط کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہاں یہ اس دن بھی بڑی تفصیلاً 3 نہیں ہوں گے, ایک ہی طلاق واقع ہو جائے گی. اور ظاہر ہے پھر عدت کے دوران وہ رجوع کرنے کا اس کو حق حاصل ہوتا ہے. مذاق میں اگر کوئی کفریہ بات کہہ دیتا ہے اس کا آپ بتا دیجیے گا, کیونکہ میں اس پرسپیکٹو میں بات کر رہا تھا. یہاں پر کفریہ اس کے ڈراموں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی نا, تو ظاہر ہے عام مذاق کے اندر بھی, مذاق کی حالت میں بھی کہنا
गुनाह हो सकता है, लेकिन दायरे इस्लाम से मेरा नहीं ख्याल कि वो बाहर चला जाएगा। नहीं, एक शख्स जहाँ तक- बुतों को सजदा कर रहा है, नहीं, कोई जहाँ तक ड्रामों की बात है ना, ड्रामों में आमतौर पर चीज़ें दिखाने के लिए तो वहाँ पर उसका इरादा नहीं है, उसकी नीयत नहीं, तो ये गुनाह हो सकता है, लेकिन वो कुफ्र नहीं हो सकता, कुफ्र की जानिब नहीं जा सकता, क्योंकि कुफ्र का मामला इंतहाई हसास है। ठीक है, ये गुनाह कह सकते हैं, गुनाह कबीरा आप कह सकते हैं, लेकिन कुफ्र उसको काफिर नहीं कह सकते। अब ये काफिर हो गया, दोबारा इस्लाम कबूल कर लें और कलमा पढ़ लें।